اصل میں میری پہلی تعلیم بچپنا میں ہوئی جب بھٹو صاحب فارن منسٹر تھے، اور پھر بعد میں جب وہ اپوزیشن میں تھے اور میں جا کر کے ان کے رہائی کے لیے بیجز تقسیم کرتی تھی. ان دنوں میں وہ میاں والی جیل میں گرفتار تھے. کہ سنیما ہاؤس جب ختم ہوتا تھا تو میں اور میری سہیلی وہاں جا کر کے جیسے لوگ باہر آتے تھے ان کو بیجز تقسیم کرتے تھے. اگر مجھے ہفتے کے اندر آدھا گھنٹہ یا 1 گھنٹہ مل بھی جاتا ہے تو وہ وقت مجھے یا اپنے بچوں کو دینا پڑتا ہے یا اپنے میاں کو دینا پڑتا ہے. پاکستانی خاتون ہے، اس کا کوئی آواز نہیں، اس کا کوئی سوچ نہیں، اس کا کوئی شعور نہیں، اور میں سمجھتی ہوں یہ غلط ہے. کیونکہ اگر ہم دیہات میں جائیں تو خواتین مرد کے ساتھ کام کرتے ہیں، بلکہ ان کو فصل بھی سنبھالنا پڑتا ہے اور گھر بھی سنبھالنا پڑتا ہے. میں پہلے دفعہ پرائم منسٹر ہوئی تو مجھے معلوم ہوا کہ جو لوگ کہہ رہے ہیں یہ دل کی بات نہیں ہے. جو میں دوست سمجھ رہی ہوں وہ دوست نہیں ہیں. جو مجھے یہ مشورہ دے رہے ہیں ان کا کوئی اور مطلب ہے. تو یہ میرے لیے ایک بہت بڑا شوق تھا. How does one interview a sitting prime minister? I was nervous. That's saying a lot. A cold morning, we were all set up, waiting. Suddenly there's an electricity in the air. Footsteps, chattering. I hold my breath. She walks in. Regal, dignified, beautiful. I'm sitting in front of Prime Minister Benazir Bhutto. We talk. I do the questions. I also had a few of my own, but she didn't flinch. She replied honestly, simply, and at the end of it, when we were ready to wrap up, Babar Sahab, chai nahi pilwayenge? And believe it or not, I had tea with Prime Minister Benazir Bhutto. آپ سے اگر میں یہ پوچھوں کہ آپ کے لیے بہت سے اور شعبے تھے، آپ نے اعلیٰ تعلیم حاصل کی ہے، پھر آپ نے یہ مشکل شعبہ کیوں چنا؟ میری مرضی نہیں تھی. بھٹو صاحب سیاست میں ہوتے تھے اور میں بچی تھی جب وہ سیاست میں تھے، اور جب وہ ایوب خان کے ساتھ جھگڑا کیے تاشکند ڈیکلیریشن پر اور ایوب خان کو چھوڑیں تو ان کے اوپر قاتلانہ حملے ہوئے. اور مجھے ڈر ہر وقت ہوتا تھا جب میرا باپ گھر سے جاتا تھا کہ اللہ کرے وہ خیریت سے واپس آ پہنچیں. اور میں کہتی تھی کہ اپنے لیے میں کبھی بھی یہ زندگی کا راستہ اختیار نہیں کروں گی. آپ جیسے صحافی بن جاؤں گی یا ملک کی خدمت فارن آفس میں کروں گی، فارن پالیسی میں کروں گی، مگر میں سیاست سے کوئی شوق نہیں رکھتی تھی، بلکہ میں سیاست سے نفرت کرتی تھی. سیاست میں خوف اور ڈر محسوس کرتی تھی. مگر جب میں نے اپنا اعلیٰ تعلیم مکمل کی اور پاکستان واپس آئی تو اس وقت مارشل لا کا دور آیا اور آئینی حکومت کو ہٹایا گیا، آئین کو معطل کیا گیا، اور ساتھ ساتھ بھٹو صاحب کے اوپر ایک جھوٹا مقدمہ قائم کیا گیا. اور اس ایونٹ نے خالی مجھے نہیں مگر میں سوچتی ہوں کہ ہزاروں لوگوں کو پولیٹیسائز کیا. جو پہلے لوگ پولیٹیکل نہیں تھے وہ پولیٹیسائز ہو گئے. بلکہ ہم نے دیکھے کہ جو لوگ منسٹرز رہے تھے، جو لوگ ایم این ایز رہے تھے، جو لوگ ایم پی ایز رہے تھے، وہ ہم سے دور دور ہوتے رہے. وہ قربانیاں دینے کے لیے تیار نہیں تھے. مگر نئے لوگ جو پہلے پولیٹیسائز نہیں تھے وہ زیادہ تر، اور عام کارکن وہ پولیٹیسائز ہو کر کے مارشل لا کے خلاف جد و جہد کی ہیں. مگر ہر وقت میں سوچتی تھی کہ وہ دن آئے گا جب بھٹو صاحب جیل سے نکل آئیں گے، اور مجھے خواب ہوتے تھے کہ میں راولپنڈی جیل کے سامنے کھڑی ہوں اور وہ باہر آ رہے ہیں اور میرے ہاتھ میں پھول ہیں جو میں ان کو دے رہی ہوں، اور لاکھوں کی تعداد میں لوگ وہاں موجود ہیں. مگر پھر ایسے نہیں ہوا. اور پھر میں نے میری ماں کی مدد کی کہ ان کی سٹیٹمنٹس میں لکھتی تھی، ان کے لیے میں لوگوں کو ملتی تھی اور سب کچھ کرتی تھی. مگر پھر ان کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی اور وہ ذرا سیاست سے ہٹ گئی، تو پھر میرے اوپر وہ ذمہ داری عائد ہوئی. اور حالانکہ میرے کو کوئی شوق نہیں تھا، میں اس راستے میں یا سیاست میں خود ہی داخل ہو گئی. مگر مجھے یاد ہے ایک دن پرائم منسٹر ہاؤس راولپنڈی میں بھٹو صاحب کے ساتھ بیٹھی تھی اور ایک انٹرویو تھا جس میں اندرا گاندھی نے بتائی تھی کہ میرے باپ کے لیے سیاست ایک رومانس تھا مگر میرے لیے سیاست ایک فرض ہے. اور بھٹو صاحب نے ناراض ہو کر کے وہ کاغذ میرے طرف پھینک کر کے کہا کہ دیکھو اس لڑکی کو معلوم نہیں کہ سیاست کیا ہے. اور ابھی جب میں دیکھتی ہوں تو یہ ایک رومانس تھا مگر میرے لیے ایک فرض بن گیا. باپ کی طرف فرض، عوام کے لیے فرض
اور پھر وہ کارکن جو قربانیاں دیے تھے, جیلوں میں سڑ رہے تھے, ان کے لیے فرض, تو میں نے یہ فرض پھر ادا کی. جو لوگ سمجھتے ہیں کہ بس ہم فٹ قومی اسمبلی میں آ سکتے ہیں, وہ غلط سمجھتے ہیں. سیاست کا راستہ آسان راستہ نہیں ہے, اور سیاست کے اندر برداشت کی قوت ہونی چاہیے, کیونکہ جب تک آپ صلح نہیں کر سکیں, جب تک آپ چیزیں برداشت نہیں کر سکیں, سیاست کے اندر اناہ کا کوئی جگہ نہیں ہے. اور سیاست کے اندر خالی مفاد ہیں, جن کے سیاسی مفاد ایک ہیں, وہ ایک راستے پر چلتے ہیں. ابھی جب سیاست میں پہلے آئی تھی تو یہ میرے لیے بہت مشکل تھا کہ کل کا دشمن آج کا دوست بن جائے, کہ ایک بندے کے ساتھ کل لڑیں اور آج. مگر پھر یہی ہے کہ ایک کرکٹ فیلڈ میں اتنے ہی پلیئرز ہیں, 2 ٹیمز بنانے کے لیے اتنے ہی پلیئرز ہیں, تو اگر آپ اپنے ٹیم کے کھلاڑیوں کو نکال دیں اور دوسرے ٹیم کے کھلاڑیوں کو نہ لیں تو آپ کی ٹیم کیسے بنے گی؟ صحیح. تو سیاست کے اندر محدود لوگ ہیں, اور سیاست ایک میتھمیٹیکل گیم ہے, ایک کیلکولیشن ہے کہ کون سے سمز ہیں جن کو اکٹھا کر کے آپ کے پاس وننگ نمبر بن جاتا ہے. تو ایک قسم کا سیاست جو ہے اس کے اندر سب سے اہم بات ہے کہ عوامی رابطہ ہو. صحیح. مگر عوامی رابطہ خالی نہیں, کہ اس عوامی طاقت کو کیسے منظم کیا جائے, کس ایشوز پر منظم کیا جائے, اور پھر سیاست کے اندر کہ لوگوں کو اس ایشوز کے سلسلے میں کیسے ہموار کیا جائے. یہ سب میں نے خود سیکھی. میں نے یونیورسٹیز میں سیاست پڑھی تھی, مگر عملاً سیاست جی اور یونیورسٹی کی سیاست میں آسمان زمین کا فرق ہوتا ہے. جی میڈم پرائم منسٹر, اس وقت جو ہماری سیاست ہے آپ بھی اس سے واقف ہیں, کسی حد تک تشدد کی سیاست ہے, لڑائی کی سیاست ہے, ڈائلاگ کم کی سیاست ہے, بحث زیادہ کی سیاست ہے, جانی اور مالی نقصان کی سیاست ہے. اس سیاست کو مثبت بنانے میں, اتنی منفی سیاست کو ہم مثبت کیسے بنائیں؟ خواتین کا دل زیادہ نرم ہے, مرد کا دل زیادہ سخت ہے, اور خواتین جو ہیں وہ چیزیں جلدی بھول جاتے ہیں, مرد جو ہیں وہ بھول نہیں سکتے, دل میں رکھتے ہیں. دل میں رکھتے ہیں. خواتین بدلہ کا نہیں سوچتے ہیں, اللہ پر چھوڑ دیتے ہیں, کیونکہ اپنے عام زندگی میں اتنا بہت اللہ تعالیٰ کے اوپر چھوڑنا پڑتا ہے کہ عادت بن جاتی ہے. تو میں سمجھتی ہوں کہ خواتین کا ایک بہت اہم کردار اس میں ہو سکتا ہے, اور یہ میری اپنی خواہش ہے کہ خواتین اپنا کردار ہر سطح اور ہر شعبے میں ادا کریں. اور انشاءاللہ 2 سال میں ہم پاکستان کے اندر مسلم ویمنز اولمپکس بھی منعقد کر رہے ہیں. تو جب پہلے مسلم ویمنز اولمپکس ایران میں ہوا تھا, اور ابھی پاکستان دوسرا ملک ہوگا جدھر مسلمان ممالک سے خواتین اولمپکس میں حصہ لیں گے. اور جب میں نے منسٹری آف اسپورٹس سے یہ بات کی, انہوں نے کہا خواتین اور اسپورٹس, ہمارے پاس تو خواتین کے لیے کوئی اسپورٹنگ فیسلٹیز نہیں ہے. تو مجھے تعجب ہوا کہ اسپورٹ کے فیلڈ میں بھی جدھر بین الاقوامی کمپٹیشنز ہوتے ہیں جی, ادھر بھی ہم پیچھے رہ گئے ہیں. تو ہماری کوشش ہے کہ ابھی ہم لیڈیز کی ٹریننگ شروع کر لیں, اور میں امید رکھتی ہوں کہ مسلم ویمنز اولمپکس میں کم از کم 1 اولمپک میڈل ہمارے خواتین لیں گے, کیونکہ یہ پہلے دفعہ ہوگا کہ ہم اس چیز کے لیے منظم ہو رہے ہیں. جہاں تک دہشت کی سیاست ہے, یہ ہے کہ جب سیاست کے اوپر پابندی ہو, صحیح, اور اخباروں کے اوپر پابندی ہو, اور پھر بے انصافی ہو, جھوٹے مقدمے ہوں, اور پھر عدالت آزاد نہ ہو یا فوجی عدالت ہوں, تو پھر لوگ ڈیسپریٹ ہو جاتے ہیں. اور جب لوگ ڈیسپریٹ ہو جاتے ہیں وہ پھر تشدد کا راستہ اختیار کر لیتے ہیں. پھر جب وہ تشدد کا راستہ اختیار کر لیتے ہیں تو ان کا کانٹیکٹ کرمنلز کے ساتھ ہو جاتا ہے. ابھی کوئی ڈاکہ لگائے اور کہے بینک پر میں ڈاکہ لگا رہا ہوں میرے سیاست کے لیے, اور دوسرا کہے میں ڈاکہ لگا رہا ہوں میرے گھر والوں کو کھلانے کے لیے, دونوں غلط ہے. صحیح. اور پھر جب جمہوریت واپس بحال ہو تو یہ آٹومیٹک نہیں ہے کہ لوگ ماضی کی سیاست کو چھوڑ دیں, کیونکہ ماضی میں سیاستدانوں نے دہشت گردی اختیار کی, تو پھر سیاست اور دہشت میں فرق جو ہے وہ مٹ گیا. اور ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم سیاست کو الگ رکھیں, دہشت کو الگ رکھیں, زبانی تنقید کو قبول کریں مگر جسمانی تنقید پر سخت نگاہ رکھیں. میڈم پرائم منسٹر, آپ اب وزیر اعظم ہیں. کچھ عرصے پہلے تک
آپ اپوزیشن میں تھیں. اگر میں آپ سے یہ پوچھوں کہ آپ نے حکومت میں زیادہ سیکھا یا حزب اختلاف میں زیادہ سیکھا؟ آپ کو میں کیا بتاؤں, میری پہلی تعلیم یونیورسٹی میں ہوئی. اصل میں میری پہلی تعلیم بچپنا میں ہوئی جو بھٹو صاحب فارن منسٹر تھے, اور پھر بعد میں جب وہ اپوزیشن میں تھے اور میں جا کر کے ان کے رہائی کے لیے بیجز تقسیم کرتی تھی. ان دنوں میں وہ میاں والی جیل میں گرفتار تھے, میرے سینئر کیمبرج ایگزامز آ رہے تھے اور میں سنیما ہاؤسز ڈھونڈتی تھی, کیونکہ سنیما ہاؤس جب ختم ہوتا تھا تو میں اور میری سہیلی وہاں جا کر کے جیسے لوگ باہر آتے تھے ان کو بیجز تقسیم کرتے تھے. تو ایک طور پر سیاست بچپن میں ہی شروع ہوا. دوسرا سیاست تھا جو یونیورسٹی میں نے سیکھی, اور پھر تیسرا سیاست تھا جو میں نے جیلوں میں سیکھی, کیونکہ جیل میں بہت وقت ہوتا ہے سوچنے کے لیے. ملاقات کی اجازت نہیں ہوتی تھی. 15 دن کے اندر ایک ملاقات ہوتی تھی جس کے اندر 3 لوگ آ سکتے تھے, اور وہ بھی 1 گھنٹے کے لیے یا آدھا گھنٹے کے لیے. پڑھنے کے لیے ہمیں اخباروں کے لیے پابندی تھی, تو انسان وہاں بیٹھے تو اور کچھ نہیں ہے سوا نماز پڑھیں یا دعا کریں یا سوچیں. تو جیلوں میں سمجھتی ہوں مجھے صبر کا سبق سامنے آیا. میں صبر سیکھ لی جیلوں کے اندر. اور جب حکومت میں آئی تو میں سمجھتی تھی کہ ہر ایک آئیڈیلسٹک ہے, کیونکہ میں خود آئیڈیلسٹک تھی. میں یہ نہیں سمجھ سکتی تھی کہ لوگ مینیپولیٹو ہوتے ہیں. جو انسان کہہ دیتا تھا میں سمجھتی تھی کہ یہ ان کی دل کی بات ہے. تو ابھی جیسے میں پہلے دفعہ پرائم منسٹر ہوئی تو مجھے معلوم ہوا کہ جو لوگ کہہ رہے ہیں یہ دل کی بات نہیں ہے. جو میں دوست سمجھ رہی ہوں وہ دوست نہیں ہیں. جو مجھے یہ مشورہ دے رہے ہیں ان کا کوئی اور مطلب ہے. تو یہ میرے لیے ایک بہت بڑا شوق تھا. اور پھر جب ہم اپوزیشن میں تھے تو پھر میں نے یہ سبق سیکھی کہ میدان میں اتنے ہی کھلاڑیاں ہیں, اور میں صدر اور وزیر اعظم دونوں کے ساتھ نہیں لڑ سکتی. اگر میرا ٹیم بننا ہے تو ایک کے ساتھ ہمیں ٹیکٹیکل الائنس کرنی پڑے گی, تاکہ ہم, یا اگر ہمیں میتھمیٹکس کرنے ہیں تو اگر ہمارے سمز زیادہ ہوں تو اس کے اندر ایک کے ساتھ ہمیں اتحاد کرنا پڑے گا. اور پھر ہم نے ایک کے ساتھ کوشش کی, پھر دوسرے کے ساتھ کوشش کی, پھر ایک کے ساتھ, اور دونوں ہمارے ساتھ نہیں چلنے چاہتے تھے. مگر آخر میں یہ ہوا کہ ہمارا اتحاد بھی ہوا. اور ہمارا مقصد تھا یہ نہیں کہ بے معنی اتحاد کیے جائیں. ہم بے معنی اتحادوں پر یقین نہیں رکھتے ہیں, خالی اصولی اتحاد ہو سکتی ہے. اور ہمارا اصول یہ تھا کہ منصفانہ انتخابات ہو, تو ہم ان کے ساتھ اتحاد کرنے کے لیے تیار تھے جو منصفانہ انتخابات کے سلسلے میں ہمارے ساتھ مذاکرات کرنے کے لیے تیار تھے. یہ سوال تو نہیں تھا بیچ میں, لیکن پرائم منسٹر اب میرے ذہن میں آیا, آپ کو دونوں میں سے مزہ کہاں آیا, اپوزیشن میں یا حکومت میں؟ دیکھیں, اپوزیشن اور حکومت دونوں میں مزہ نہیں ہے, دونوں میں کام بہت ہے. اور مگر اگر آپ کہیں سیٹسفیکشن, تو میں کہوں گی کہ تسلی حکومت میں زیادہ ہے. کیونکہ جب آپ حکومت میں ہیں تو آپ خوابوں کو جامع طور پر تعبیر کر سکتے ہیں. اور اس لیے میں سمجھتی ہوں کہ تسلی زیادہ اس وقت ہے, کیونکہ میں سمجھتی ہوں کہ لوڈ شیڈنگ اور پاور شٹ ڈاؤنز جب میں اپوزیشن میں تھی تو ہماری جماعت اس سلسلے میں کچھ نہیں کر سکتی تھی. مگر ابھی جو ہم حکومت میں ہیں تو ہم نے ایک ٹھوس منصوبہ سامنے پیش کیے ہیں. یا ہم گاؤں میں جاتے تھے اور بچوں کو پولیو ہوتا تھا, اور پاکستان از نمبر 5 in 20 countries which are most polio affected. تو اس کا مطلب ہے, اور 1 in 5 children have got polio in Pakistan. تو جب ہم دیکھتے تھے اور ہم بے بس تھے اور ہم کچھ نہیں کر سکتے تھے, مگر ابھی ہم نے ایک مہم چلائے ہیں جدھر ہم انشاءاللہ 5 سال میں پولیو کا خاتمہ ہمارے ملک سے کر لیں گے. نہیں تو اگر آپ گاؤں کو جائیں, لوگ ہیں جن کے موٹے موٹے گردن ہیں کیونکہ نمک کے اندر آیوڈین نہیں ہے. تو یہ چھوٹے چھوٹے چیز ہیں جن سے ہم خوشیاں پہنچا سکتے ہیں. وہ گھر جدھر بچہ پیدا ہو, بیمار ہو, یا کسی کی ماں کو باپ کو بیماری ہو جائے, اس سے زیادہ غم کیا ہو سکتا ہے. اس طریقے سے خواہ انرجی ہو یا پھر ہم انویسٹمنٹ لے آ رہے ہیں کیونکہ لوگ بے روزگار ہیں, ہم چاہتے ہیں کہ ان کو نوکریاں ملیں. یا نیا ایج آ رہا ہے جو کمپیوٹر ایج کہا جا سکتا ہے, اور ہمارے لوگ اب تک کمپیوٹر نہیں سیکھے ہیں, تو کمپیوٹر لٹریسی مہم چلانا. یا ہمارے ملک میں آبادی کا دباؤ اتنا بہت ہے کہ انڈیپینڈنس کا وقت 47 سال پہلے ایک فرد کو کھلانے کے لیے 2
एकड़ ज़मीन होती थी और अभी, या एक फ़र्द के ख़ानदान को खिलाने के लिए 2 एकड़ ज़मीन होती थी और अभी एक फ़र्द के ख़ानदान को खिलाने के लिए आधा एकड़ ज़मीन है। तो आप सोचिए 47 और साल में क्या होगा अगर हम काबू नहीं कर सकें, तो हम खुद कफील नहीं होंगे, हम अपने बच्चों को खिला नहीं सकेंगे। तो तसल्ली इस चीज़ से होती है, मगर बैठ करके एक किताब पढ़ने के लिए वक्त नहीं मिलता। और अगर मुझे हफ्ते के अंदर आधा घंटा या 1 घंटा मिल भी जाता है तो वो वक्त मुझे या अपने बच्चों को देना पड़ता है या अपने मियाँ को देना पड़ता है। तो मेरे लिए फिर कोई वक्त नहीं रह जाता कि मैं ज़रा रिलैक्स करूं या अपने सहेलियों से पूछूं। अगर वो वक्त हो तो मेरे बच्चे चाहते हैं कि मैं उनको दूं या मियाँ चाहता है, तो यहाँ रेस्ट करने का वक्त नहीं मिलता। मैं सफ़र बाहर करती हूँ तो रात को हम सफ़र करते हैं, जैसे हम पहुंचते हैं इसके बावजूद के टाइम चेंजेस हैं, सुबह से लेकर के रात तक फंक्शंस होते हैं, एक फंक्शन से दूसरा, दूसरा से तीसरा, और फिर कभी पॉलिटिक्स पर बात करना, कभी इकोनॉमिक्स पर बात करना, कभी इन्वेस्टमेंट पर बात करना। इतने मुख्तलिफ अमूर हैं जिनके ऊपर बात करना पड़ता है। मगर आज का जो चीफ एग्जीक्यूटिव है उनका अव्वल काम यह है कि अपने मुल्क को पैकेज और सेल करें। इसी मुल्क भी एक किस्म का गुड बन गया है जिसको पैकेज और सेल करना है, क्योंकि अगर सही मानों पर आप सेल नहीं करें तो इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा, इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा तो असूक भी नहीं मिलेगा, क्योंकि जितना बाहर लोगों का इंटरेस्ट है तो उस इंटरेस्ट से वो फिर कहेंगे कि पाकिस्तान की आवाज़ को सुना जाए। तो इन्वेस्टमेंट और इन्फ्लुएंस दोनों इंटरलिंक्ड है। तो इन्वेस्टमेंट ले आना का मतलब है कि इन्फ्लुएंस ले आना। आपके जहन में, क्योंकि आप इस वक्त खातून भी हैं और वज़ीर आज़म भी हैं, आपके जहन में पाकिस्तानी औरत की क्या तस्वीर है? दुनिया में लोग समझते हैं कि जो पाकिस्तानी खातून हैं वो घर में बंद हैं, और जो पाकिस्तानी खातून हैं वो अपना पूरा सर से पैर तक चादर पहन के बगैर बाहर नहीं जाती है, और कि जो पाकिस्तानी खातून है उसका कोई आवाज़ नहीं, उसका कोई सोच नहीं, उसका कोई शऊर नहीं। और मैं समझती हूँ ये गलत है, क्योंकि अगर हम देहात में जाएं तो ख़वातीन मर्द के साथ काम करते हैं, बल्कि उनको फसल भी संभालना पड़ता है और घर भी संभालना पड़ता है। हम खलीज के मुल्कों जैसे नहीं हैं जिधर ख़वातीन कुछ ना कर सकें। मगर ये कहें कि ख़वातीन के पास इंडिपेंडेंट मीन्स हैं, वो हम नहीं कह सकते, क्योंकि अगर ख़वातीन काम भी करती है उसकी जो आमदनी है अमूमन उनके हाथ में नहीं आता, किसी और के हाथ में, या बाप के हाथ में चले जाता, या भाई के हाथ में चले जाता, या मियाँ के हाथ में चले जाता। और इस्लाम के अंदर ये विरसे में ख़वातीन को हिस्सा मिलता है, कोई और दीन में औरत को हिस्सा नहीं मिलता। मगर ये ताजुब की बात है कि इस्लाम ख़वातीन को या ख़ातून को हिस्सा देता है, मगर उस ख़ातून का अपना भाई या अपना मियाँ या अपना शौहर उससे वो हक छीन लेता है। तो कुछ चीज़ हैं जो हक दिए गए हैं, और दूसरा है कि अमली तौर पर क्या मिला है या नहीं मिला है। आजकल की दुनिया में एक कम्युनिकेशन रेवोल्यूशन हो रही है। हम यहाँ बैठे हुए देख सकते हैं कि बाकी दुनिया में क्या हो रहा है, और इससे मैं समझती हूँ कि सोचों में बहुत तब्दीली आएगी। मुझे मालूम था जब मेरे वालिद साहब शहीद हुए, अगर उनने मेरे लिए वो चीज़ें नहीं रखे थे जिसके साथ मैं सियासत कर सकती थी, तो फिर मैं नहीं कर सकती थी जो कुछ भी करें। तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि ख़वातीन को भी आज भी, अगर सियासत की बात खाली नहीं, अगर कोई मियाँ औरत को मारे, वो औरत किधर जाए? उसके पास अपना घर नहीं, उसका खाना नहीं, वो अपने बच्चों को का देखभाल नहीं कर सकती है, तो वो मजबूर है। आज के मुआशरे में अक्सर ख़वातीन मजबूर हैं, और इस मजबूरी से अगर आज़ाद करना है तो खाली एक ही तरीका है, और वो ये है कि ख़वातीन के लिए मुलाजमत या कारोबार के दरवाज़े खोले जाएं। और इस सिलसिले में मैंने सबसे पहले वुमेंस बैंक कायम की, जो एक बैंक है, और इस बैंक के तहत खाली ख़वातीन को कर्ज़े दिए जाते हैं, और इस बैंक में खाली हैं। मगर अगर मर्द को अपना पैसा वहाँ रखना है तो हम उनको इनकार नहीं करेंगे। तो
اس سلسلے سے ہمیں امید ہے کہ اور خواتین پھر معاشرے میں اپنا کردار ادا کرنے کے لیے سامنے آئیں گے، اور ساتھ ساتھ ویمنس پولیس اسٹیشنز جو ہم شروع کیے ہیں، ویمن کو ہم جو ہائر جوڈیشری میں پہلے بار لے آئے ہیں، یہ سب اس منصوبے کا حصہ ہے کہ عورت کو عزت بھی دیا جائے اور عورت کو اپنے انڈیپینڈنٹ مینز بھی دیے جائیں تو وہ اپنے مقدر کا فیصلہ خود کر سکے، خواہ وہ ہاؤس وائف بننے چاہتی ہے، کیونکہ وہ بھی فل ٹائم جاب ہے، گھر سنبھالنا وہ بھی فل ٹائم، بچوں کو سنبھالنا، کھانا تیار کرنا، برتنوں کو دھونا، میاں کے شرٹس کو استری کرنا، میاں کو سنبھالنا وہ بھی بہت بڑا کام ہے۔ جیسے میں جب گئی تھی تو ناروے کے پرائم منسٹر سے ملی تھی، تو میں نے ناروے کے پرائم منسٹر سے پوچھی تھی، میں نے کہا کہ تو نے کہا وہ پاکستان نہیں ہے، پاکستان میں ایسے نہیں ہوتا۔ صحیح بات۔ تو یہ چیز ہے کہ ہاؤس وائف بنے یا ورکنگ وومن بنے، چوائس ہونا چاہیے اور عورت اپنا فیصلہ خود کر لے۔ تو اگر ہمیں مظلومیت کا خاتمہ کرنا ہے اور ہر ایک کو حق دینا ہے تو پھر ہمیں مل جل کر کے فوکس کرنا پڑے گا کہ خواتین کو وہ 50% جن کو حق نہیں ملا ہے ان کو قطروں سے بنا ہوا ہے، اور ہر انسان ایک قطرہ ہے۔ اگر یہ سب قطرے اکٹھے ہو جائیں تو ایک محبت کا سمندر، ایک ترقی کا سمندر سب کے سامنے آ سکے۔ پھر سے